إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفضل ب27 درجة رواه البخاری۔ سامعین محترم، بحیثیت مسلمان ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پر فرض ہے، یعنی نماز کے لیے اپنا وقت ہے۔ ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، مغرب اپنے وقت پر، عشاء فجر اپنے وقت پر۔ جب تک فجر طلوع نہیں ہوگا فجر کی نماز فرض بھی نہیں ہوگا، جب تک سورج زوال نہیں ہوگا ظہر کی نماز فرض بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سورج زوال ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھ لی تو وہ نماز نہیں ہوگی بلا عذر۔ جس کو عذر شرعی نہ ہو وہ عصر کی نماز کو اپنے ٹائم سے پہلے یا عشاء کو اپنے ٹائم سے پہلے، ہاں اگر سفر میں ہو، اگر عذر شرعی ہو تو اس کے لیے جمع تقدیم اور تاخیر کا سنت اللہ کے پیارے نبی نے بتا دی۔ اور یہ نماز سابقہ امتوں میں بھی تھے۔ اگر پچھلے امتوں کے قصے آپ سنیں تو ان میں بھی قرآن پاک میں متعدد آیتیں ہیں، سابقہ امتوں میں نمازیں تھیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، صبح شام نماز پڑھتے تھے۔ لیکن نماز کی نوعیت، نماز کے اوقات مختلف تھے، لیکن نماز تھے۔ لیکن امت محمدیہ پر ایک عظیم تحفہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا وہ ہے کہ اس نے 50 نمازیں ادا کی۔ تو یہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ اب اپنی مرضی سے پڑھنے والی نماز نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتى اعمى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دربار میں لایا گیا۔ اس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ میرے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، مجھے گھر سے ہاتھ پکڑ کے مسجد تک لانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں۔ فسأله ان يرخص له فيصلي في بيته۔ اللہ کے پیارے نبی سے رخصت مانگی، اجازت مانگی، آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ فرخص له، اس نابینا صحابی کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی۔ وہ معذور انسان ہے، بینائی نہیں ہے اس کا، نہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لانے والا کوئی سہارا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے اجازت دی۔ فلما ولى دعاه، جب وہ اللہ کے پیارے نبی کے دربار سے واپس جانے لگے تو بلایا، هل تسمع نداء بالصلاة، کیا تم اذان سنتے ہو؟ قال نعم، قال فاجب، پھر تم پر ضروری ہے، واجب ہے مسجد میں آ کر تمہارا نماز پڑھنا۔ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے، اور نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ اور اسی طرح بعض وعیدیں بھی ہیں، جو اس نماز سے پیچھے رہے ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ ہم حدیث سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنی ڈیوٹی پہ کتنا اہتمام کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، وقت پر نکلتے ہیں اور وقت پر چھٹی کرتے ہیں، 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے۔ لیکن ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم اس کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتهم۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا
قسم کھا کر، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد حممت ان آمر بحطب، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کروں، ثم آمر بالصلاۃ، پھر میں نماز کے لیے آواز دے دوں یعنی اذان دے دوں، ثم آمر رجلا فیؤم الناس، پھر ایک آدمی کو میں حکم کروں کہ تم نماز پڑھاؤ، ثم اخالف الی رجال فاحرق علیہم بیوتہم، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز باجماعت کے لیے حاضر نہیں ہوا، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ تو کتنا وعید ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں نماز باجماعت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے، اس کے لیے وقت میسر کرتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں دور چھوڑ دیتا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے باجماعت نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اس عظیم فرض کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔